مولوی پھر کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے جناب 14 علم کی ضرورت ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے یہ بتائیں وہ اللہ قرآن مشکل بھیج سکتا تھا؟ اس کے لیے پہلے 14 علم کون سے ہیں؟ قرآن سے پہلے جی 14 علم پڑھیں گے، اس کے بعد ان علموں پہ سمجھ آئے گی، پھر آ کے قرآن پڑھیں گے زندگی کتنی ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس پوری آیات کے اوپر میں نے گفتگو نہیں کرنی، صرف 2-3 جملوں پر میں نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ جو اس قرآن کریم کی آیت کے اندر جو خطاب ہے، یہ کسی خاص گروہ کو، مومنوں کو یا ان کو نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مجوسی ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مشترکہ حکم دیا۔ اس میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یعنی کہ تم اللہ سے ڈرو، اور جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کافروں کے لیے ڈرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کر لیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم یہ ہے مختصر انداز کے اندر کہ انسان جو ہیں، مسلمان جو ہیں، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی طرف یہ راغب ہو جائیں۔ یہ ان دونوں کو خطاب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو ہدایت رکھی ہے وہ آپ نے تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے خوف اور ڈر کے اندر رکھی ہے، اور ہدایت جو ہے یہ اللہ سے مانگنے سے آتی ہے۔ باقی دنیا کے جو معاملات ہیں، دولت ہے، یہ کسی وقت بھی اللہ دروازے کھول سکتا ہے اور اس کے لیے دولت بے تحاشا آ سکتی ہے، لیکن ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ سے مانگنے سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو جمع کیا ہے کہ تم اللہ سے ہدایت مانگو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ڈرو، اور اللہ کی رحمت کے طلبگار رہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی نا امیدی نہ رکھو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے، اور وہ جب رجوع کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، اب میں نے گناہ بہت کر لیے، قتل کر لیے، تو وہ ایسے شخص کے پاس پہنچا جو انسان اللہ کی رحمت سے نہ خود واقف تھا اور اسے مزید واقف کر دیا کہ بھائی اللہ تو معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 قتل کیے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک قتل اور کر دیا، 100 پورا کر دیا۔ جب دوسری جگہ پہنچا تو اس شخص کو یہ کہا کہ تو ایک تو یہ بستی چھوڑ دے، اور تو ایسی جگہ چلے جا جہاں پہ تجھے کوئی جانتا نہیں ہے، وہاں جا کر اچھے اچھے کام کر، اللہ تجھے معاف فرمانے والا ہے اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اسی اثناء کے اندر وہ شخص فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب والے بھی آ جاتے ہیں
اور جنت والے بھی آ جاتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رب کی رحمت جو ہے جب ان راستوں کو ناپنے لگی تو وہ راستے اللہ نے بڑے وسیع اور لمبے کر دیے جن پر وہ رجوع کر کے اللہ کی طرف آنا چاہتا تھا اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس راستے کو لمبا کر دیا اور جہنم والے فرشتوں کے لیے وہ راستہ چھوٹا کر دیا۔ لہٰذا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر اور تقوی آ گیا تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرما دی۔ آج ہم بھی اگر دیکھیں تو اسلام کے اندر اور اسلام سے پہلے جب اسلام کے اندر کچھ لوگ نہیں آئے تھے، دور جاہلیت کو اگر دیکھا جائے تو دور جاہلیت کے اندر ایک پانی کے اوپر لوگ جو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی رحمت آئی، ہدایت آ گئی اور اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور کلمہ نصیب ہوا، اللہ کی توحید کے واقف ہوئے، اللہ کی رحمت کے واقف ہوئے، تو میرے بھائیوں وہ پانی کیا تھا، انہوں نے اپنا حق بھی چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی رسول آتے اور دونوں زمین کے بارے میں فیصلہ کروانے آئے۔ ایک آدمی چرب زبان رکھتا ہے اور ایک چونکہ چرب زبان نہیں رکھتا، وہ سادی سادی باتیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں نے فیصلہ رکھا اور دونوں نے فیصلہ رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دلائل کے مطابق جو فیصلہ دیا وہ اس چرب زبان والے کے لیے دیا جس نے خوبصورت الفاظ کے اندر اپنا کیس اور اپنا مدعا رسول اللہ کے سامنے بیان کر دیا۔ جب آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ زمین تیری ہے، لے جا، جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی بات کہی، کہا اگر یہ تیری زمین نہیں ہے تو تو جہنم کی آگ میں رہے گا، جہنم کی آگ میں لپیٹے گا، جہنم کی آگ میں سارا کچھ کرے گا، اسی میں دفن ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ تو اتنی بات کرنی تھی تو واپس آیا، کہنے لگا واللہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ زمین اس بھائی کی ہے۔ اب دونوں کا فیصلہ سنیں، اللہ سے ڈرنے والوں کا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ وہ جس نے اپنا فیصلہ بیان نہیں کر سکا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری بھی نہیں ہے، چونکہ یہ میرے ورثہ کے اندر مجھے دی گئی ہے، لہٰذا میرے آباء و اجداد نے کس کا حق مارا کس کا نہ مارا، لہٰذا میں معافی مانگتا ہوں، یہ میری زمین بھی آپ رکھ لیں، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ یہ اتنا سخت معاملہ تھا، یہ جو معاملہ تھا کہ میرے آباء و اجداد نے جو وراثت کی زمین یا وراثت کے اندر جو تقسیم کیا تھا، نہ جانے انہوں نے اپنی بہن کا حق مارا ہو یا انہوں نے کسی کا حق مارا ہو، لہٰذا یہ میرا بھی نہیں ہے، میں جہنم کی آگ کے اندر نہ لیٹنا چاہتا ہوں، نہ سونا چاہتا ہوں، نہ بیٹھنا چاہتا ہوں، نہ اس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ بیت المال کو زمین دی گئی۔ آج میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر رہتے ہوئے، جو آدمی حق پر رہتے ہوئے اپنا حق معاف کر دے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ پھر دوسرا الفاظ یہ فرمایا کہ جو آدمی نہ چاہتے ہوئے معاشرے کے اندر، آج ہماری برائیاں کیا ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی اس آدمی نے میرا دل بہت دکھایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے،
فرمایا جو نہ چاہتے ہوئے، اس کا دل نہیں مانتا میں اس شخص کو معاف کر دوں، فرمایا جو نہ چاہتے ہوئے کسی کو معاف کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی میں جنت کے اندر ایک محل کا ضامن ہوں۔ آپ خود اندازہ کر لیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ میرے بھائیوں ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں یا دنیا کے بندے بننا چاہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم میرے بھائیوں ہم جو کچھ آئے ہم دنیا میں کریں، یہ میری اور آپ کی جو باڈی اللہ نے دی ہے مجھے اور آپ کو، ہمارا اس پر بھی یہ حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا نام رکھ سکیں۔ نام رکھنے پر بھی اللہ کی مرضی چلے گی۔ ہم یہ یہاں تک نہیں کہ یہ دنیا میری ہے، اللہ رب العالمین نے حلال کمانے کے ساتھ بھی یہ فرمایا حلال تم کماؤ گے تم ہی کھاؤ گے، فرمایا کہ میں پھر بھی اس کا حساب لوں گا، دینے والا تو میں ہی ہوں۔ بے شک تم نے کمایا، بے شک میں نے تمہیں شعور دیا کمانے کا، لیکن معاملہ کیا ہوگا جب تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو میں نے تم سے اس کا حساب لینا ہے میدان محشر پر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا پر ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، میرے بھائیوں ان تمام نعمتوں کا ہم نے اللہ کے ہاں حساب دینا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم اگر چٹائی پر بیٹھتے ہیں ہم نے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے میرے اور آپ کے درمیان ایمان کا ضامن بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا تم نے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ہے اس انداز میں ماننا ہے جس انداز میں صحابہ اکرام نے مانا۔ اگر ہم صحابہ اکرام کے انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے تو پھر سورہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ تم اپنے اعمال، تم اپنی نماز، اپنی عبادات کو وہیں تک ان کو ترجیح دو جہاں تک اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تم عبادت کرتے ہو اور تم کوئی بھی دنیا میں نیکی سمجھ کر کام کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کرنا ہے، لہٰذا وہ عمل بھی میں قبول نہیں کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر آگے ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر کسوٹی رکھی ہے۔ کسوٹی کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی کسوٹی ہے، آپ کی سنت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اسی لیے پوری کائنات کو جمع کیا کس پر؟ اسوہ حسنہ پر۔ اسوہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے عمل کو کہتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم نے اپنے عمل کو جو ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے طریقے پر بنانا ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر اگر آپ اس اپنے عمل کو بڑھاؤ گے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والے ہو، اور جو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والا ہے اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے، اور گمراہ وہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو اللہ کے رسول سے بڑھا لیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے سوال یہ پوچھا۔ سوال کیا پوچھا کہ اے انس مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ۔ یہ بات آپ نے دل کے اندر آپ لے کر جائیں، انس آپ مجھے اپنے وضو کا طریقہ بتاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، آج دیکھیں مولویوں کو، آج دیکھیں پیروں کو جن کا میں اپریشن کرتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ ڈاکو ہیں،
اللہ کی عزت کی قسم انہوں نے دین اسلام کا کباڑہ کیا ہے۔ حضرت انس کے ایمان کے مطابق میرا خیال ہے صحابہ کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت انس نے فرمایا سب سے پہلے تیرے سوال کرنے کا انداز اور طریقہ غلط ہے۔ کہا جی میں نے سوال کیا ہے کہ مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ۔ کہا تیرے سوال کرنے کا انداز غلط ہے۔ صحابی رسول سے سوال کیا، وضو کے بارے میں کیا، اور کہا تیرے سوال کرنے کا انداز غلط ہے، پہلے اپنا سوال درست کر پھر میں جواب دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے جی میں معافی چاہتا ہوں اور مجھے سوال کا انداز بتا دیں، جو غلطی ہے وہ بتا دیں، میں اس کو درست کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ سوال یہ کر کہ مجھے اللہ کے رسول کا وضو کرنے کا طریقہ مجھے بتا دو۔ مجھے یہ نہ کہو کہ انس تم مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ۔ اگر آپ نے مجھ سے وضو کا طریقہ سنا اور میں نے وضو کا طریقہ بتایا، حضرت انس بتا رہے ہیں، تو کہا تو ساری زندگی وضو اس انداز میں کرے گا کہ انس اس طرح وضو کرتا تھا، تو رسول اللہ کی سنت جو ہے وہ تو پیچھے ہو گئی، تو ساری زندگی میرے اوپر کرے گا اور لہٰذا تو گمراہی پر چلے جائے گا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کا وضو کرنے کا طریقہ مجھے بتا دو۔ پھر اس سے سوال کیا، کہا ہے حضرت انس مجھے اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ بتا دو۔ جب طریقہ بتایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا طریقہ بتایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں وضو کیا کرتے تھے۔ آج اگر وضو کو دیکھا جائے تو بہت سارے بھائی وضو کر کے یہ مسح چوتھائی حصے کا کرتے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا یہاں سے ہاتھ گیلا کر کے پیچھے تک لے کر جاؤ اور یہاں سے ہاتھ واپس لے کر آؤ، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور پھر کانوں میں دے کر کہ اس طرح کر کے ایک ہی دفعہ ہے۔ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کو پیچھے سے کر کے اس کو کہتے ہیں یہ مسح کرنا اور یہ کرنا یہ کرنا، یہ فراڈ ہے۔ کیا ہے؟ کہو فراڈ ہے۔ اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائی الٹا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر جو وضو کرتا ہے اور وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ جس دروازے سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے کبھی اپنا وضو یا اپنا کوئی عمل کسی سے سوال یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ میں نے مولوی اور پیروں کو ظالم کہا، کیوں کہا، ڈاکو کہا؟ ان سے جا کر پوچھیں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، ان کے ماتھے پہ وٹ پڑیں گے۔ اگر ان سے پوچھیں کہ وضو کا یا کسی اور چیز کا کیا طریقہ ہے، یہ کہیں گے میں ایسے وضو کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی، میں کا تعلق دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ مولوی جو بات کرے وہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو میرے رب کا پیارا محبوب بات کرے اور جو سنت بتائے وہ میرے رب کا دین اور شریعت ہے۔ کائنات کے اندر ہر انسان کی بات کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بات کی تحقیق کے اندر عنصر نہیں ہے کہ تحقیق کی جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کی سنت کو سینے سے لگایا جائے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے گلے کا ہار بناتا ہے، میرا رب العالمین اس کو دنیا پر بھی عذاب نہیں دیتا۔ میرا رب العالمین مرتے دم بھی فرماتا ہے اخرجی ایتھا النفس الطیبۃ کانت فی الجسد، اے پاک جان جو اس پاک بدن میں رہنے والی تھی، تیرا نکلنا مبارک ہو۔
اس کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا کے القاب کیے جاتے ہیں۔ اور جب ایک آدمی دنیا پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے اور دشمنی مول لے کر آپ کی محبت کے اندر وہ محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن آپ کی سنت کا انکار کرتا ہے، وہ آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی غیر کی سنت کو بناتا ہے، افا غیر دین اللہ، وہ غیر کے دین پر وہ قائم رہتا ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو کا وہ انکار کرتا ہے، تو میرا رب العالمین بھی مرتے دم اس کے ساتھ ایسا ہی انجام کرتا ہے۔ اخرجی ایتها النفس الخبیثۃ کانت فی الجسد، ایک خبیث جان جو اس خبیث بدن میں رہنے والی تھی، تیرا نکلنا نہ مبارک ہو۔ پھر اس کو اتنی اذیت دی جاتی ہے، جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کے سپرد کیا جاتا ہے، آسمانوں سے اس کو پھینکا جاتا ہے، سجین جہنم زمین کے اندر ہے، اس کو سجین کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دو مقام ہے، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے۔ علیین ان نیک لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے وعاملوا الصالحات کیا، نیک اعمال کیے، کوشش کی، دل میں تڑپ رکھی کہ میں نیک اعمال کر لوں، ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ علیین ہے۔ اور جن لوگوں نے مکمل یہ سمجھا یہ دین تو مولویوں کا کام ہے، چھوڑو مولویوں کو، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد کرتا نہیں، ان کے لیے اللہ نے سجین رکھی ہے، اور سجین جہنم کی وادیاں ہیں، سجین قید خانے کو کہا جاتا ہے، اور جہنم ایک خود ایک قید خانہ ہے جس کے اندر ایسے انسان کو رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام کی ایک ہی سمت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وہ سمت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر 4 مصلے رکھے گئے تھے، اگر 4 مصلے برحق ہوتے 4 امام تو ایک امام والے دوسرے کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ پھر یہ سعودی حکومت نے مل کر ان مسلوں کو ختم کیا، ایک ہی مسلح محمدی چھوڑا۔ اگر یہ حق پر تھے تو یہ 4 مسلح وہاں پہ ڈالے گئے فتنے سے بچنے کے لیے، پھر ایک امام والے دوسرے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ سارے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے تھے، شہادت اللہ کی دیتے تھے، اور گوئی اللہ کے نبی کی دیتے تھے، لیکن انتظار ایک دوسرے کا کرتے تھے کہ 4 امام برحق ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی 4 امام برحق کا نعرہ مولویوں نے دیا ہوا ہے، اور لوگ 4 امام برحق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ 4 امام برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی مان لو تمہیں جنت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، استغفر اللہ، یہ تو یہی معاملہ ہے جیسے آج ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے میں سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، اور عیسائیوں کو کہا جائے اے عیسائیوں میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن آج کا عیسائی اس بات پر راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہم عیسائیوں کے مطابق، عیسائیوں کے دماغ کے مطابق ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں اللہ کی منشا کے مطابق۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے مطابق ہم، ان کے عقیدے کے مطابق ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ نہیں مانتے، ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ اسی طریقے پر اگر آج ہم کسی کو یہ بات کہیں کہ میرے بھائیوں ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، سارے امام میری آنکھوں کا، ان کی پاؤں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے، ایک دم میں ہمیں فتویٰ یہ آئے گا یہ غیر مقلد ہیں، لہٰذا یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کی گستاخی کرتے ہیں۔ کہو استغفر اللہ، ہم اماموں کی گستاخی کیوں کریں؟ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرنے والا، اللہ کے ولیوں کا انکار کرنے والا،
اللہ خود کہتا ہے جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے اس کے ساتھ پھر میں دشمنی لیتا ہوں اور پھر میں اس طرح دشمنی کرتا ہوں جس طرح دشمنی کرنے کا حق ہے، اس کی جنت کو اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے اے عیسائیوں، میں عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، تو عیسائی راضی ہوں گے کہ جی ہمارے مطابق مانا گیا۔ اسی طریقے پر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کو کہا جائے یہ امام برحق نہیں، برحق صرف ایک اللہ کا نبی ہے، اور جس کو حق کے ساتھ اللہ نے شریعت دی ہے اور کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، ترکت فیکم امرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آپ دو چیزوں کا ہمیں وصیت کر کے جاتے ہیں، فرمایا دو چیزوں کو جو تھام کر رکھے گا، ایک کتاب اللہ یعنی ایک اللہ کا قرآن، اور دوسری محمد رسول اللہ کی سنت، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ کی گارنٹی پر آپ کو جنت مل رہی ہے، رسول اللہ کی گارنٹی پر آپ کو جنت الفردوس بغیر دعاؤں کے مل رہی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مرنے کے ساتھ ہی پروانہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کس بات میں آ جائے گا؟ آپ نے دنیا پر رسول اللہ کی گارنٹی پر ایک قرآن کو تھام کے رکھا، ایک محمد رسول اللہ کی سنت کو آپ نے گلے کا ہار بنا لیا۔ یہاں حدیث آئی، یہاں برادریاں آئیں، آپ نے برادریوں کو چھوڑ دیا، حدیث کو سینے سے لگا لیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، زمین پر میں فلاں بندے سے محبت کرنے لگا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر یہ معاملہ عام ہوتا، یہ معاملہ کوئی لائٹ قسم کا ہوتا، تو میرا رب کہتا میرے محبوب جو مجھ سے محبت کرتے انہیں میرا راستہ بتا دو، وہ میں ان سے محبت کروں گا۔ نہیں، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب زمین پر تو نہیں چاہتا اللہ کا کوئی شریک ہو، آسمان پہ میں نہیں چاہتا کوئی آپ کے قدموں سے نکل کر وہ صرف میری محبت حاصل کرنا چاہے۔ میرے محبوب ایسے میری ربوبیت کے اندر نہیں ہے، میں اس سے محبت کروں گا جو فتبعونی، جو آپ سے محبت کرے گا اور آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے قدم پر قدم رکھے گا، آپ کی سنت کو اپنائے گا، آپ کے طریقے پر اپنا چہرہ بنائے گا۔ میرے محبوب پھر میں خود آسمانوں سے اعلان کروں گا اس کے لیے، اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر، اس کے دادا کا نام لے کر، اس کے پردادا کا نام لے کر، اور فرشتوں کو یہ کہوں گا زمین پر فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں اس سے رحمان محبت کرنے لگا ہے، اے فرشتوں اس سے تم بھی محبت کرو۔ اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی محبت کا اعلان اللہ کی طرف سے۔ وجہ کیا ہے؟ فتبعونی۔ جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا حق تو ادا کرو۔ حق ادا کیسے کرنا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی اتباع کی صورت میں کرنا ہے۔ اتباع کی صورت کیا ہے؟ آپ کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ بناؤ۔ آپ ان داڑھیوں کو، ان حجام والوں کی نظر نہ کرو، آپ داڑھیوں کو شیو نہ کرواؤ۔ میرے رسول اللہ نے فرما دیا داڑھیوں کو معاف کرو تو ان کو معاف کر دو۔ معافی مانگنے والا اور معافی کا کہنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اگر میرے نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے لین دین کرو تو میرے بھائیوں دائیں ہاتھ سے لین دین کرو۔ میرے نبی نے کہہ دیا راستے پر چلتے وقت دائیں طرف سے جاؤ اور نگاہیں نیچی کر کے جاؤ۔ کیوں؟ میرے بھائیوں جہاں پہ عورتوں کو حکم ہے کہ تم پردہ کرو ان سے پہلے، مردوں کو اور نوجوانوں کو حکم ہے تم اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔
कौन है, जरा एहतिसाब करें ना कि हम अपनी निगाहें नीची करते ही। मेरे भाइयों, हम तो वो मुसलमान हैं इकरार बिल लिसान, हम जुबान से इकरार करने वाले हैं, वह तस्दीकुम बिल क़ल्ब, हमारे दिलों के अंदर तो निफाक है, हम तो दिल से इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे। फिर हम कहते हैं अल्लाह की रहमत आए, ऐ जी, फिर हम कहते हैं ये कौम कब सुधरेगी, ये कौम कब सुधरेगी, ये कौम कब सुधरेगी। मेरे भाइयों, ये कौम कब सुधरेगी? कभी हमने अपने आप का कहा कि कब सुधरेगी? कुल्लु बनी आदम खताउन व खैरुल खताइन तव्वाबून। हर आदमी दूसरे को गुनहगार समझता है, हर आदमी दूसरे को काफिर समझता है, हर आदमी दूसरे को जहन्नमी समझता है, हर आदमी अपने आप को जन्नती समझता है। मेरे भाइयों, दूसरे की इस्लाह करें। इस्लाह करने का आपको और मुझे हुक्म है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लिन्नास का माना क्या है? तुम लोगों के लिए निकाले गए हो और तुम लोगों की इस्लाह करो, लेकिन इस्लाह इस अंदाज में ना करो अगले की दिल आजारी हो, मेरे रब का दुश्मन हो, मेरे रब का गुनाहगार हो। मेरा रब अपने गुनाहगार का भी नहीं चाहता। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, मेरा रब भी ये कहता है गुनाहगार मेरा है, इसने मेरी सल्तनत के अंदर गुनाह किया, इसने मेरी जमीन पर गुनाह किया, इसने मेरी नेमतें खाकर इसने गुनाह किया, इसके बावजूद भी मैं इतना रहीम उला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मैं नहीं चाहता है कि इसका पर्दा कोई फाश करे। इस मेरे गुनाहगार बंदे का भी पर्दा रखने वाला मैं क़यामत वाले दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डालूं। अब देखें, दुश्मन भी अल्लाह का, गुनाहगार भी अल्लाह का। अल्लाह ही चाहता है कि मेरे गुनाहगार बंदे का पर्दा रखने वाला जो है, अल्लाह क़यामत वाले दिन बुलाएगा, तुमने दुनिया पर मेरे बंदे का पर्दा रखा है, जाओ आज मैं तुम्हें पर्दे के अंदर माफ करता हूं, तुम्हारे गुनाहों को मैं अवाम के सामने नहीं खोलूंगा। कितना बड़ा एजाज है। हम इसके बावजूद अपने उस दुश्मन जो मेरा और आपका दुश्मन है, जिस दुश्मन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के साथ एक शैतान है। एक सहाबी रसूल जुर्रत करता है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? कहा हाँ, मेरे साथ भी था, लेकिन वो इंसान का बच्चा बन गया, ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया। हर इंसान के साथ शैतान है, हर इंसान का शैतान उसके दिल के करीब होता है। जब इंसान जिक्र इलाही करता है, वो दिल के करीब से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भाग जाता है। और मेरे भाइयों, वो शैतान इंसान को गुमराह करता है, वसवसे डालता है। क्या डालता है कि यार तूने इतने वज़ाइफ किए, इतनी नमाजें पढ़ी, अल्लाह तेरी सुनता नहीं, क्यों नमाज पढ़ता है? ये एक बदगुमानी वो दिलों में डालता है। और जिस नमाज के बारे में अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी मदद हासिल करो, मेरी नुसरत हासिल करो, कैसे? नमाज के जरिए, वुजू के जरिए। मैं तो सर्दियों में वुजू करता हूं, अल्लाह माफ करे, जो मुझे अल्लाह तौफीक देता है, ला तौफीक इल्ला बिल्लाह। लेकिन मैंने जो सर्दियों का वुजू आसान देखा है, गर्मियों का मैंने इतना आसान नहीं देखा। क्यों? मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बाद में करने लगा हूं, आप मौलवियों के पीछे न जाना, आप हदीस के पीछे जाना। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, मैं कुरान सामने रखकर बात करूंगा। आप रोजाना सुबह वुजू करें, वुजू करके आप पांव पे सॉक्स पहन लें, मर्द औरत सॉक्स पहन लें, पूरा दिन मसा करते रहें, दूसरे दिन सुबह तक देखें कितना वुजू आसान हो गया। ये ऑप्शन किसने दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हमें फिकियों ने बड़ा मुश्किल में डाल दिया, वो इतना मोटा होना चाहिए, इतना पैदल चलना चाहिए। और मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने तो इंसानों को मुश्किल में नहीं डाला। जो सहूलत आपके पास है वो इस्तेमाल करो। हदीस में सिर्फ और सिर्फ पांव पे जो है साग से कपड़ा है, हदीस में चमड़े का जिक्र नहीं आया, ये जिक्र नहीं आया। और फिर आप पूरा दिन
آپ کریں 3 دن آپ کہیں مہمان چلے جاتے ہیں تو 3 دن وہاں پہ آپ صرف جو ہے تو باقی وضو کریں، پاؤں کا مسح کریں. یہ حدیث کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے. کتنا آسان ہے. لیکن ہم اس کو آپشن نہیں استعمال کرتے، ہم مشکل کی طرف جاتے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام کے اندر پابندی ہے، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے. جو سختی آج ہم نے اسلام کے اندر لا کر رکھی ہوئی ہیں. میرے بھائیو، اسلام کو فالو کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو. جب قرآن کی طرف رجوع کرو گے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو گے، آپ کو خود جو ہے میرا رب اپنی رحمت سے ان فرقوں سے نکال کر باہر لے آئے گا. جب تک ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم محتاج ہوتے ہیں قرآن کی آیت کا ترجمے کا، مولویوں کا. مولوی پھر کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے جناب 14 علم کی ضرورت ہے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. مجھے یہ بتائے، آسمان والا رحمان آپ کو پیدا کرتا ہے اسلام کے لیے، اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. ڈر جاؤ اللہ سے اور اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ بار بار قرآن کا کہہ رہا ہے، وہ اللہ بار بار قرآن کی طرف بلا رہا ہے. تو آپ فیصلہ یہ کریں، وہ رحمان الرحیم جس کا عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، جو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہو گئی. اور میرے رب کی رحمت یہ ہے، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے سرکش اور بڑے بڑے دشمنوں کو میرا رب دے کر پھر بھی اللہ صبر کرتا ہے. سب سے بڑا صبر والا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں، وہ اللہ قرآن مشکل بھیج سکتا تھا؟ اس کے لیے پہلے 14 علم کون سے ہیں؟ قرآن سے پہلے 14 علم پڑھیں گے، اس کے بعد ان علموں پہ سمجھ آئے گی، پھر آ کے قرآن پڑھیں گے. زندگی کتنی ہے؟ کہو استغفر اللہ. قرآن آپ پڑھیں ڈیلی، یہ قرآن آپ سے بات کرے گا. اسی لیے آج قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں اللہ کے بارے میں تعارف نہیں ہے. معاشرے کے اندر ایک ایسا برائی اور گن سمجھ لیں، میرے رب العالمین کو لوگ خدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. میرا رب کیا کہتا ہے؟ مجھے میرے ناموں سے پکارا جائے. معاشرے کے اندر ہر آدمی اللہ کو خدا خدا کہتا ہے. میرے بھائیوں، میرے رب کا جو نام ہے اللہ، کہو موٹا کر کے، پتلا نہیں، موٹا. اللہ. جب بھی اللہ کا نام لیں، مرد عورت، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ سب یاد رکھ لیں، اللہ کا نام اللہ نہ لیں، اللہ لیں موٹا کر کے. اور اللہ کا ترجمہ، اس کائنات میں فرشتے جبرائیل امین پوری ٹولی سمیت آ جائے، سارے پیغمبر جمع ہو جائیں، محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کے صحابہ جمع ہو جائیں، تمام چرند پرند جمع ہو جائیں، تمام زمینی آسمانی مخلوق جمع ہو جائے، اور ان کے ہاتھ کے اندر قلم دے دو، ان کی فصاحت، ان کی ہر چیز کو سامنے رکھا جائے. رب کائنات کی قسم، کائنات میں کوئی پیغمبر بھی لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اللہ، یہ اتنا جلال والا نام ہے. میرے محمد رسول اللہ نے اس شخص کو کہا تھا جس نے کہا تھا تلوار میرے ہاتھ میں کون بچائے گا؟ کیا کہا تھا؟ اللہ. اللہ جب کہا تو وہ تلوار زمین پہ گر گئی. تو کیا میں اور آپ اللہ کہیں تو اللہ نہیں سنے گا؟ میرے بھائیوں، یہ وعدہ کریں، میرے رب کا نام خدا نہیں ہے، میرے رب کے نام کی صفات خدا نہیں ہے، میرے رب کی کسی صفات کا نام بھی خدا نہیں ہے، کسی صفات کا ترجمہ بھی خدا نہیں ہے. آپ وعدہ کریں آج کے بعد اللہ کو ہم خدا نہیں کہیں گے. کہو انشاءاللہ. یہ عیسائیوں کی طرف سے ٹھوسا گیا ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں خدائے برتر نے فرمایا،
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ اس طرف سے آیا۔ پھر اور بہت سارے نام جو ہم اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، عبد الرسول، عبد النبی ہے جی، اور پیرا دیتا، یہ اس طرح کے نام میرے رب کو نہیں پسند۔ اب میرے بھائیوں، یہ معاشرے کی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے پاک ہو جاؤ۔ میرے رب کو عبداللہ، عبد الرحمن یہ نام بہت پسند ہیں۔ اپنی اولادوں کے نام رکھو۔ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ جہاں ہم ٹونی، یہ ڈراموں کے نام یہ رکھتے تو ہیں، کہیں ہم اللہ والے بھی نام تو رکھیں نا۔ میرے بھائیوں، میرا رب العالمین آپ کو ہر طریقے پہ آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے آپ کو مال دیا، اس مال کے ذریعے آزمائش کی۔ اللہ نے آپ کو جان دی، اس کے ذریعے آزمائش دی۔ اور یہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور یہ بخار کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو گالی دینے سے منع فرمایا اور فرمایا جس کو دنیا پر بخار ہوتا ہے جہنم کا عذاب اس کو کم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جہنم کے بخار کا باپ ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک آدمی اللہ کے نبی کی محفل میں آیا، آ کر کہنے لگا مجھے زندگی میں بخار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں بخار بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، میری محفل سے اٹھ جا، کہیں تیری وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے مخلوق ہے، تنگ دستیاں بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے اندر آزمائش کیا ہے؟ میرا بندہ پھسل کر کہیں پیروں کے پیچھے، قبروں کے پیچھے، دھاگوں کے پیچھے، میرا یہ بندہ کہیں میرا در چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر، میرے مقابلے میں میرے بنائے ہوئے بندے کی طرف جا کر وہاں سے تو نہیں کہتا کہ بزرگو مینو تو معاف کر دے، مینو اللہ کو لے کے دے، اللہ میری سندا نہیں، تیری رد کردہ نہیں، کہو استغفر اللہ۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے، جس بندے نے تعویذ ڈالا ہے، جس بندے نے تعویذ کروایا ہے، جو بندہ ان کے پاس جا کر اپنی قسمت کے حال پوچھتا ہے یا ان کی نیت میں شامل ہے، رب کائنات کی قسم یہ مشرک ہے۔ اور میرے رب العالمین نے شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، باقی ہر گناہ پر کمپرومائز ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جتنے مرضی لے کر آؤ، لا تقنطوا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ، پہلے میں بعد میں آپ، میں اپنی بیگم کے ساتھ کسی دوسرے کی آنکھ مچولی قبول نہیں کرتا۔ یہی غیرت آپ کی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کی طرف آنکھ مچولی کرے۔ وہ رب العالمین اتنی غیرت والا، جس نے یہ آپ کو غیرت دی، جس نے مجھے غیرت دی، تو وہ رب العالمین اپنی سلطنت کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر کیا بیماری اللہ دے اور شفا کے لیے دوسرے کے در پہ جاؤ، مجھے یہ بتاؤ یہ میرے رب کا انکار ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، عقیدہ توحید بنا دو۔ عقیدہ توحید ہی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ عقیدہ توحید ہی وہ ہے جو آپ کو جنت دلا سکتا ہے۔ اور عقیدہ رسالت وہ ہے، عقیدہ رسالت کے اندر بھی شرک نہ کریں، کسی اماموں کو لا کر کھڑا عقیدہ رسالت میں نہ کریں۔ یہ سارے امام جتنے بھی ہیں میرے رسول اللہ کے امتی ہیں۔ کیا ہیں؟ امتی اور نبی برابر ہو سکتا ہے؟ مخلوق اور رب برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر مخلوق اور رب برابر نہیں ہو سکتے، میرا رب بھی وحدہ لا شریک ہے، میرے رب کا کوئی شریک نہیں، تو میرے رب العالمین نے مصطفیٰ کو بھی بالکل اکیلا بنایا ہے۔ انہیں بنا کر اللہ نے قلم ہی توڑ دی، نہ دوسرا کوئی بنے گا، نہ وہ صورت ہوگی، نہ کوئی دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئے گا،
جو جیسا بھی مانے گا وہ دارہ اسلام سے کیا ہے؟ جب یہ فتویٰ آپ بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں پھر ان کی سنت کے اندر یہ امام، یہ فلاں کا طریقہ، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا، ان کا طریقہ ہم لا کر ہم اللہ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں؟ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار۔ الہ العالمین، جتنے میرے بھائی اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، اے اللہ تیری توحید سنتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت سنتے ہیں، اے اللہ ان تمام کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ان کے دکھ درد مصیبتوں کو دور فرما لے، اے رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما لے۔ الہ العالمین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں اور ہمارے کرنل صاحب، اللہ رب العالمین ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی اہلیہ محترمہ انتہائی عظیم عورت ہیں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، بلکہ میں بات کرتا ہوں وہ مجھ میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ ان خاتون جیسی تمام میری بہنوں کو اللہ ان جیسی بنا دے، اللہ ان کے تقوی اور ایمان میں اور مزید اضافہ فرما دے۔ الہ العالمین، جتنے میرے بھائی ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میری بہنوں کی جو بیٹیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا سبب بنا دے۔ یا اللہ تمام بھائیوں کی بیٹیوں کو کہ نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں ظالموں کے آگے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ الہ العالمین، آج ملک پاکستان سے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفات پا گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اور ایک عالم دین ہے، وہ فوت ہوئے ہیں، نام نہیں آتا، اور جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں، اے پروردگار عالم اپنی رحمت سے ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے لواحقین پیارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین، ڈاکٹر منصور صاحب کا بیٹا ہے، الہ العالمین اس کو نرینہ اولاد کی ضرورت ہے، اللہ تمام بھائیوں کو اور بالخصوص عاصم کو اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے اس مسجد کی کمیٹی، قاری عبدالحمید صاحب اور قاری عبدالحمید صاحب کے ساتھ جتنی بھی کابینہ ہے، اے رب العالمین ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ دے۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما لے۔ یا اللہ ہم تیرے در کے منگتا ہیں، اے اللہ اپنی رحمت اپنی توفیق کے ساتھ ہماری جولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جولیوں کو بھرنے کے اندر اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وسلم۔